Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved by the Prime Minister of Pakistan be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. حضرات، جیل کی کال کوٹھڑی سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی صاحبزادی کو خط لکھا جس میں تحریر کیا، یاد رکھنا فلسفہ بے بس اور مجبور انسانوں کی بھوک سے جنم لیتا ہے، سو ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وفا کا یہ رشتہ نبھاتے ہوئے تختہ دار کو چوم لیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی رشتے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ شہادت کے یہ وہ وارث ہے جو ہمارے جوان سال وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری تک آئی ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی پر آپ کا ایمان آپ کے اس انداز سیاست سے واضح ہے جہاں نظریات اہم ہیں، مفادات نہیں۔ میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنا آئین کے لیے 1973 کی آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ دن ہر پاکستانی کے لیے ایک تاریخی دن ہے، مگر خاص طور پہ میرے لیے بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور بطور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ایک بہت ہی اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن پہ 10 اپریل 1973 پاکستان کی آئین کا وفاقی جمہوری اسلامی متفقہ آئین کا بنیاد رکھا گیا، اور جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے، سماجی کارکنوں نے ان مسائل کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے جیت بھی چکے ہیں۔ آمریت کا ہم نے مقابلہ کیا، ایک نہیں دو تین آمروں کو ہم نے بگائے ہیں۔ پاکستان ایک زمانے میں زمین کے طور پہ ٹوٹ بھی چکا تھا، مگر ہم وہ بھی بحران کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے، اور آج اگر یہ وفاق موجود ہے، پاکستان اکٹھا ہے، تو جو زنجیر یہ چارے صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک، ایک قوم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کے پاکستان بناتا ہے۔ 10 اپریل ہمارے لیے ایسا تاریخی اور اہم دن ہونا چاہیے کہ ہمارا سلیبس میں یہ دن موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں سکھانا چاہیے، تاکہ ہر پاکستانی کو پتا ہو کہ 1947 جب پاکستان بنا تھا، تو دوسرا 10 اپریل 1973 جب ہمارا آئین کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ دن خوشی کے دن ہے، جمہور کی فتح کا دن ہے۔ 10 اپریل 1973 پاکستان کے آئینی سفر کی ابتدا کا دن ہے۔ آج ہماری 50 سال کی جد و جہد کے یوم تاسیس کا دن ہے۔ خوشی کے ساتھ یہ دن ہمارے لیے اس جمہوریت اور آئین کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے ملک، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس پارلیمان میں سب کو اکٹھا کیا اور اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئین دیا۔ 1973 کے آئین کے خالق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 1973 میں اس ملک دیا، غریب کو آواز دیے، عوام کو حکومت دینے کا سزا میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اور اس بات کی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آئین کا دفاع کرنا تھا، جنہوں نے آئین کا حفاظت کرنا تھا، آئین کے خلاف جو حملے کرنے تھے ان سے بچانا تھا، وہ لوگ جو ہے اس جرم میں شامل تھے۔ اور ایک آمر اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اس آمر نے اس ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بوجھ ڈالا گیا، جس کا مقابلہ ہم آج تک کر رہے ہیں۔ اس آمر نے نفرت کی سیاست کا، انتقام کی سیاست کا وہ بوجھ ڈالا گیا جس کا ہم آج تک مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دن 1986 میں، وہ بھی 10 اپریل پہ، ایک 29 لڑکی لاہور پہنچی تھی اور اس آمر کو للکاری، اس آمر کے خلاف کھڑا ہوئی اور پورے پاکستان اس 29 لڑکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ پاکستان کی عوام نے ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا۔ اس ایک 29 لڑکی کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی ضیاء الحق کی آمریت کے بنیادیں ہلا دی گئیں۔ 10 اپریل 1986 سے پہلے بھی 1971 کی طرح ملک میں تاریکی تھی، مایوسی تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آ کر روشنی کی شمع جلائی، جمہوریت کی بحالی کا، آئین کی بالادستی کا سفر شروع کی۔ یہ سفر، یہ جدوجہد چلتی رہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں 1973 کی آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد لڑتی رہی۔ ہمارا منشور تھا، ہمارا فلسفہ تھا، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہوتا کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو۔ اور افسوس کے ساتھ آمر جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک اور آمر آیا، جنرل پرویز مشرف، اور اس نے جو بیج بوئے ان کے نتیجے میں آج بھی ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی قسم کا جو نفرت کی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ جو جعلی سیاستدان جو ہر آمر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس آمریت نے بھی کچھ جعلی سیاستدان، کچھ کٹ پتلیاں کھڑے کیے، اور آج ہر وہ شخص جو آمریت سے فائدہ لیتا ہے، جو غیر جمہوری دور سے فائدہ لیتا ہے، وہ آج بھی ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک ہی پرچم تلے جمع ہے، اور وہ
طریقے انصاف میں، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور کا، جنرل مشرف کا دور پہ کا ہو، وہ آج بھی اسی نفرت کی سیاست، اسی تقسیم کی سیاست، اسی غیر جمہوری سیاست پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اور جب 2006 نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا کہ ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے اپنے جماعتیں کے قیادت سنبھالیں گے، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے مگر الیکشنز میں مخالفت کریں گے۔ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں۔ ہم اپنے مخالفت کو اتنا جگہ نہیں دیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ دو بڑے جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی اور کو فائدہ نہ ہو۔ بنیادی وجہ کہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ 1973 کا 1973 کا کیا لیٹ 70s کا پی این اے کا موومنٹ ہو یا یہ جو سلیکٹڈ تماشا ہمارے سامنے 2011 سے کھڑا کیا گیا، جب سیاستدانوں جمہوری قوتوں کے درمیان اتنا بڑا فقدان پیدا ہو تو ضرور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں اٹھاتے ہیں۔ اور جب سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، طے کیا کہ ہم 1973 کی آئین کو بحال کریں گے، ہم سیاست ایک دائرہ میں رہ کے ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، تو اسی وقت وہی غیر جمہوری قوتیں اپنا سازش پکانا شروع ہوگی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں جمہور کو طاقت ملتا رہا تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے نیا سیاست میں جگہ ہوگا، نہ پارلیمان میں جگہ ہوگا، نہ ان کا کاروبار میں جگہ ہوگا، نہ ان کا ہمارا بیوروکریسی میں اہم عہدے ملیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کے خلاف، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش شروع کیا تھا، اور جہاں ہمارا تو کامیابیت تھے، ہم نے 1973 کی آئین کو بحال کیا، ہم نے صوبے کو ان کو حقوق دیے، صوبے کو ان کا وسائل کا مالک بنایا، صوبے کو ان کو شناخت دی، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جناب اسپیکر، جب 2013 میں ایک جمہوری حکومت سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومت کو دیا جا رہا تھا، تو وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک پارلیمان نے اپنا ٹرم مکمل کیا، کسی دوسرا پارلیمان کو، کسی دوسرا قائد عوام کو ٹرانسفر آف پاور کروا دیا۔ اور یہ پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں ایک میک اور بریک مومنٹ تھا، جس کے نتیجے میں 5 اور سال ہمیں سازشوں کے باوجود ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2008 سے لے کے 2018 تک جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا تو پھر آپ کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا تھا۔ جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کی بنیاد صدر زرداری نے ڈالا وہ کنٹینیو چلتا رہا، اور 10 سال کے نتیجے میں
اس منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی ملا. ماضی میں کوئی حکومت 30 دن کے لیے آتا تھا، 90 دن کے لیے آتا تھا، تو پھر کوئی حکومت 3 سال کے لیے آتا تھا، اور جب ایک حکومت آتا تھا تو وہ دوسرے کے سارے منصوبے ختم کر دیتے تھے اور زیرو سے شروع کر دیتے تھے، اور پاکستان کا ترقی نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کا جمہوری ترقی نہیں ہو رہا تھا، دہشت گردی کے مقابلے میں، انتہا پسندی کے مقابلے میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہو رہا تھا. مگر ہم نے اس یونٹی کی وجہ سے، متحد ہونے کی وجہ سے، ذاتیات کی سیاست کو چھوڑ کے اس 1973 کی آئین اور اس جمہوری سسٹم کو چلانے کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے اس سمت پہ چلتا رہا تو پاکستان کا معاشی ترقی بھی گارنٹی تھا، پاکستان کا جمہوری ترقی بھی گارنٹی تھا. مگر یہ کچھ قوتوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. جیسے ہم نے 30 سال جمہوریت کے لیے جد و جہد کیا، تو ویسے ہی کچھ قوتیں ایسے ہیں جو 30 سال جمہوریت کے خلاف سازشیں پکار رہے تھے، اور وہی قوتوں کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ پاکستان ایک 1973 کے آئین کے تحت ایک جمہوری ملک بنے. ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کے بعد دوسرے وزیر اعظم کے بعد ایک تیسرا وزیر اعظم اس کرسی پہ بیٹھ رہا تھا، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا. تو ان کا ہمارا کامیابیہ کا جواب میں، جیسے میں نے پچھلی تقریر میں کہا، ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا، ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک کٹ پتلی کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آپ نے وہ 10 سالہ پیریڈ میں پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کامیابیاں حاصل کی، ان کو ریورس کرنا ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد یہ صرف نہیں تھا کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا، مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کو، جو کہ وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس کو بھی ریورس کرنا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس نے اس ملک کو بنگلہ دیش کے جنگ کے بعد اکٹھا رکھا تھا، اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کر کے، اسی 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے، اسی NFC ایوارڈ کو ریورس کر کے، صوبوں کے حقوق کو سلب کر کے ایک بار پھر اس ملک میں 1 یونٹ قائم کرنا تھا. جناب اسپیکر، یہ پاکستان کے عوام اس لیے کہ آپ کامیاب تھے، اس لیے کہ ہم کامیاب تھے، تو پاکستان کے عوام نے یہ نائٹ میئر سیناریو نہیں دیکھا. مگر آپ نے وہ جو 10 سالہ پلان تھا، جو ڈاکٹرین تھا، آپ نے 3 سال میں وہ پلان کو، وہ سازش کو ناکام بنایا. اور کیسے ناکام بنایا جناب اسپیکر؟ وہ بھی 10 اپریل 2022 کو. جناب اسپیکر، ہم نے ان کا تو
تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت کو استعمال نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا، کسی غیر جمہوری کو استعمال نہیں کیا، اپنے تاریخ کے پہلی بار جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس مسلط کیا گیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور پاکستان میں جو بحران اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے شروع کیا، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری بحران ہو، اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے اس حکومت کا ذمہ داری سونپی ہے تاکہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی جگہ، ہمارا اپنے منشور اپنی جگہ، کہ ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں، اس ملک کے عوام کو ریلیف دلوا سکیں. مگر جہاں ہمارا محنت جاری رہا، وہ سازشیں بھی چلتے رہے ہیں جناب اسپیکر. وہ سازشیں 1 سال سے اس ملک کے سامنے چلتے رہے، اور اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ جو سازشیں ہیں وہ برداشت کرتے رہیں، ملک کی خاطر، ادارے کی خاطر، سسٹم کی خاطر. مگر جناب اسپیکر، اس گولڈن جوبلی پہ بہت ضروری ہے کہ میں اس ہاؤس کی ریکارڈ پہ وہ سازش لے کر آئیں. اس لیے اگر آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہہ دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سازش ختم ہوا، وہ ڈاکٹرن ختم ہوا. آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس یونٹی، اس جمہوری سفر، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے کنسنسس کے خلاف ہے. وہ نہ صرف نظریاتی اور سیاسی طور پہ اس اتحاد کے خلاف ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، مگر اپنی ذاتی فائدہ کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی اور جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے مل کے اس تباہی کا کہانی روکا تھا وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے. وہ اسی ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے رہے. وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے، اس آئین کو انڈرمائن کرے، وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے، 18ویں ترمیم کو ختم کرے، 1 یونٹ قائم کرے اور سلیکٹڈ راج ایک بار